دیکھیں، ظلم کہتے ہیں کہ کسی کا حق اس کو نہ دینا، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ عربی میں تو تعریف یہ کی جاتی ہے کہ ایک چیز جس کی جو جگہ ہے جہاں رکھنے کی، اس جگہ سے اس کو ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ لیکن سادے الفاظ میں ظلم ایسی برائی ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا کہ ایک عورت جہنم میں داخل ہو گئی، کس سبب سے؟ کہ ایک بلی کو اس نے پکڑا، اس کو باندھا، اس کو قید کیے رکھا، نہ اس کو کھلایا، نہ اس کو پلایا، اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود ہی جائے اور زمین کے جو بھی کیڑے مکوڑے یا اس کی جو خوراک ہے وہ خود ہی کھا کے زندگی گزارے، بلی۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ بلی یعنی جانوروں پر ظلم برداشت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ انسانوں پر کیے جانے والے ظلم کو کیسے برداشت کرے کہ میرے بندے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے پھریں؟ تو ظلم ایک قبیح عمل ہے، اور ایک ایسا عمل ہے، جامع ترمذی میں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة البغي وقطيعة الرحم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو قسم کے گناہ ایسے ہیں انسان کے اندر، برائیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا قیامت میں بھی ذخیرہ کیے ہوئے کہ یہ بندہ جیسے میرے پاس پہنچے گا بغیر توبہ کے، اس کو میں سزا دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ وہ دو گناہ ہیں، ایک تو رشتہ داری کو توڑنا، دوسرا ظلم کرنا۔ اب دیکھیں، ظلم بہت سی صورتوں میں ہوتا ہے معاشرے میں۔ آپ نے کسی کی مذاق میں چار آدمیوں کے سامنے بے عزتی کر دی، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے کسی کو تھپڑ مارا، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے کسی کو خام خواہ باتیں سنائی، یہ بھی ظلم ہے۔ مزدور کو اس کی طاقت سے زیادہ لوڈ دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ اس کی پریشانیوں میں اس کا ساتھ نہیں دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، ایک نہیں دو، ایک سے زیادہ اولاد دی ہے، لیکن آپ ایک کو زیادہ نوازتے ہیں اور دوسرے کو زیادہ نہیں نوازتے، یہ بھی ظلم ہے۔ استاد شاگردوں میں بھی اگر کوئی فضیلت والا معاملہ ہو، ایک کو زیادہ حیثیت دی جا رہی ہے، دوسرے کو کم، یہ بھی ظلم ہے۔ الغرض یہ چھوٹی چھوٹی بہت سی صورتیں ہیں ظلم کی، جس کو اللہ کے رسول نے اس مفلس والی حدیث میں بھی گنوایا تھا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو مفلس ہوگا، اور اس نے کیا کیا ہوگا؟ کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال بھی ہڑپ کیا ہوگا۔ تو معاشرے میں یہ بہت سی صورتیں ہیں ظلم کی، جس کو جہاں پہ موقع ملتا ہے، جہاں اس کی طاقت چلتی ہے، وہ بندہ ظلم کر گزرتا ہے۔ یہ انسان کی بری صفت ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو ظلم کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے مال کو غصب کر لینا، ہڑپ کر لینا، یا تو لین دین کی صورت میں، کاروباری حضرات ہیں، ٹھیکیدار حضرات ہیں، یا تو پھر وراثت کی صورت میں، جس کا جو حق بن رہا ہے اس کو حق نہیں دیا جا رہا، یہ ظلم ہے، اور یہ بڑا ظلم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى 7 اراضین، جس شخص نے کسی مسلمان کی ایک بالشت کے برابر ظلم کرتے ہوئے زمین پر قبضہ کیا، قیامت کے دن یہ ایک بالشت 7 زمینوں کے برابر توق بنے گا اور اس ظالم کے گلے میں پڑے گا۔ یہ ظلم کی بڑی صورت ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ دیکھیں، اگر ہم چھوٹے چھوٹے ظلم میں بھی مبتلا ہیں تو ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اولاد میں ناانصافی کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں مزدوروں کے ساتھ زیادہ کام لے رہا ہوں اجرت سے بڑھ کر۔
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں باتوں باتوں میں دوستوں میں ایسی مذاق کر جاتا ہوں کہ اس کی بے عزتی فیل کرے وہ اپنے آپ کی، یہ بھی ظلم ہے۔ خام خواہ کسی کو باتیں سنانا، کسی کو مار لینا، یہ چھوٹی صورتیں تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بڑی صورتوں کو کون روکے گا؟ یہ ظلم ہے، اور ظلم کی بڑی صورتیں ہیں کہ ان کی روک تھام اگر نہ کی جائے، ظالم کو تو اللہ انفرادی سزا دیتا ہی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی آزمائش کی چکی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو پستی ہے، عدم ترقی ہے، وہ فحاشی ہے، نوجوان عشق میں مبتلا ہیں، لڑکیوں کے چکر میں ہیں، نشے میں ہیں، چرس میں ہیں۔ نہیں، جہاں پہ یہ چیزیں اثر انداز ہیں، لیکن یہ ٹوٹلی اثر انداز نہیں ہے۔ یہ جو گھروں کے معاملات چل رہے ہیں، وراثتوں کے، یہ لین دین کے معاملات، جو مالوں کے ہڑپ کرنے کی صورت میں ظلم ہو رہا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے کیا معاشرے میں؟ یہ بھی اثر رکھتا ہے کہ اس کی روک تھام کی جائے۔ اب اس کی روک تھام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ مظلوم ہو چاہے ظالم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتی ہے بات، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ یعنی ظالم کی مدد کریں یعنی اس کا ظلم میں ساتھ دیں جو ہم کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کا حصہ ہڑپ کر رہا ہے، اس کا ساتھ دینے والے بھی ہیں لوگ جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے، مال کی لالچ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی حصہ مل جائے گا۔ اللہ کے رسول ظالم کی کیا اس طرح مدد کریں کہ کسی کا مال ہڑپ کر لے، کسی سے لین دین میں کوئی ہیرا پھیری کر لے، کسی کا حصہ ہڑپ کر لے تو ہم اس کا ساتھ دیں تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ ملے؟ نہیں، اس کا ہاتھ پکڑو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ کس طرح مدد ہے کہ وہ بھی ظلم کے گناہ سے بچ جائے گا۔ اگر اس کو نہیں روکو گے تو اس کو تو سزا ملنی ہے، لیکن اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ تم سب کو بھی پیس دے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑو۔ اب سب سے پہلی ذمہ دار تو حکومت ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ وہ خود چور بنی ہوئی ہے۔ کسی بندے کا کوئی مسئلہ ہو، زمینی مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، وہ خود جائے گا، خود پھنس جائے گا۔ یعنی حکومت تو خود ایک چکی ہے جو لوگوں کو پیستی ہے، وہاں انصاف نہیں ملتا۔ اب دوسرے نمبر پر برادریاں ہیں معاشرے میں، ہر قسم کی برادری ہے، ایک برادری کی بات نہیں کر رہا۔ اب اللہ معاف کرے، ان کی ذہنی سطح یہ ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ سب کو اصلاح کی توفیق دے، کہ صرف طلاق کے مسائل کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ برادریوں کا بڑا مشن ہے کہ طلاق کی روک تھام ہو جائے، اچھی بات ہے، گھر نہ ٹوٹیں، گھر بنے رہیں، خاندانوں سے امتیں بنتی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن صرف ہماری کوشش اور ہمارا مقصد اعلیٰ یہی ہو اور دوسری چیزوں سے ہم صرف نظر کریں کہ ہماری طاقت نہیں ہے، نہیں، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو دھوکہ بازی ہے، یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور جن لوگوں کے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ بھائی طلاق دیکھیں کسی کا پرسنل معاملہ بھی بن سکتا ہے، ہر جگہ پہ روک تھام نہیں ہوتی۔ ایک بندہ ہے، اس کی عورت ہے، مثال کے طور پر نافرمان ہے، فحاشی میں مبتلا ہے، اس کو برداشت نہیں ہو رہا کہ میری بیوی فحاشی میں مبتلا ہوئی ہے، مجھے پتہ چل گیا، اب وہ بندہ طلاق دے گا، وہاں روک تھام کرائیں گے کیا ہم؟ سمجھ آتی ہے نا بات؟ ہر جگہ پہ طلاق کی روک تھام نہیں ہوتی۔ ایک عورت ہے، اس کا شوہر ہے چرسی ہے، موالی ہے، کماتا نہیں ہے، ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، نہ کام کاج، نہ کام کا، نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ اب وہ عورت کہہ رہی ہے مجھے خلا چاہیے، وہاں پہ روک تھام کروائیں گے ہم؟ ہر جگہ پہ روک تھام نہیں ہوتی۔ طلاق ایک اختیاری آپشن ہے اللہ کی طرف سے، خلا ایک اختیاری آپشن ہے کہ جہاں پہ اس خاندانی گاڑی میں کہیں پہ کوئی پنچر آ جائے تو اس کو چھوڑ کے دوسری گاڑی بناؤ، دوسری گاڑی اختیار کرو، ایک آپشن ہے۔ لیکن ہماری ساری کوششیں، جو برادریاں ہیں ان کی کوششیں طلاق کی روک تھام کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ جہاں پہ وراثت کے مسائل آتے ہیں، لین دین کے مسائل آتے ہیں تو وہاں پہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ یہ جو حکومتی نمائندے ہیں، ایم پی ہیں، ایم این اے، ان کو استعمال کر کے کہ ہم ان کو حق نہیں دلوا سکتے، دلوا سکتے ہیں بھائی، ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ لوگوں نے ان نمائندوں کو استعمال کر کے اس ظلم سے روکا ہے لوگوں کو، جو لوگوں کے مال میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وراثتوں میں قبضہ کرتے ہیں، اس ظلم کو روکا جا سکتا ہے۔
تو اس طرح سے روکنا چاہیے. اگر نہیں روکتے تو پھر جو بھی ذمہ دار ہیں کسی بھی سطح پر، حکومتی سطح پر یا برادری کی سطح پر، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، خام خواہ کے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہیں. تو یہ ظلم ہے کہ اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے تو معاشرہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیسلٹیز کی کمی، مسائل کی بھرمار، مسائل کا حل نہ ہونا، یہ کس وجہ سے ہے؟ ہم اتنے بھی تو برے نہیں ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے، لیکن ہم اتنے بھی تو برے نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ظلم جن کی روک تھام نہیں ہوتی، پھر اللہ ایسے سزائیں دیتا ہے معاشرے کو. حدیث میں یہی ہے کہ اگر تم ظالم کو نہیں روکو گے تو اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دے کہ تم اللہ سے رو رو کر دعائیں بھی کرو، رمضان میں تراویح میں نمازیں دعائیں بھی کرو، تہجدوں میں بھی دعائیں کرو، اور دعاؤں کے لیے اہتمام کرو، تم اجتماع قائم کرواؤ، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. ہوگا تب کہ جب تم ظالموں کا ہاتھ روکو گے، لوگوں کو اس ظلم سے روکو گے. اب یہ تو ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظالم کو روکیں، لیکن ظالم کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے. جس نے کسی بھی لیول کا ظلم کیا ہے، کسی بھی طرح کا ظلم کیا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. دو صورتیں ہوں گی، یہ یاد رکھنا چاہیے. یا تو مظلوم کی بد دعا سہنی ہے، اگر مظلوم بد دعا نہیں دیتا، صبر والا ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سزا ضرور دیتا ہے دنیا میں ظالم کو. صحیح بخاری میں حدیث ہے. ایک چھوٹا سا قصہ ہے. صحابی رسول سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ان کے گھر کے ساتھ ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا. اب بیچ میں ایک درخت جتنی جگہ تھی، وہ اصل میں درخت والی جگہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی تھی. عورت نے کس طرح چال چلی؟ اب عورت لڑ تو نہیں سکتی، لیکن عورت سیاਣੀ ہوتی ہے، وہ شور مچا کے اپنے آپ کو مظلوم شو کرتی ہے. اس عورت نے کہا کہ سعید نے میرے اس درخت جتنے ٹکڑے پر قبضہ کر لیا ہے. حاکم وقت کے پاس چلے گی، مروان کے پاس، مروان بن حکم اس وقت جو حاکم وقت تھا. مروان کے پاس گئی کہ سعید نے میرے اس درخت جتنے ٹکڑے پر قبضہ کر لیا ہے. مروان نے سعید رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ یہ ماجرا صحیح ہے. سعید بن زید نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، میں اس چھوٹے سے ٹکڑے پر کیسے قبضہ کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے خود اپنے کان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ جس نے بھی ایک بالشت کے برابر کسی کی زمین پر قبضہ کیا، کسی کا اتنا مال بھی ہڑپ کیا، تو قیامت کے دن یہ اتنا سا مال 7 زمینوں کے برابر توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. مروان چوک گیا، فرمایا کہ بس اتنی بات کافی ہے. لیکن سعید بن زید نے چھوڑ دیا کہ اگر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اتنا شور کر رہی ہے، واویلا کر رہی ہے معاشرے میں، ٹھیک ہے، یہ زمین اس کی ہے. اب ظالم وہ ٹھہری اور مظلوم کون ٹھہرے؟ سعید بن زید. لیکن اس وقت سعید بن زید نے بد دعا دی. ایک ظالم کو مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. یہ تجارتی معاملات، یہ لین دین کے معاملات ہیں، یہ وراثتوں کے معاملات ہیں، اس میں جو ظالم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی بد دعا مجھے لگ سکتی ہے اور لگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اتقوا دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کی دعا پہنچتی ہے. تو صرف انتظار اس بات کا ہوتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا نکلے. اور سعید بن زید نے بد دعا دی سب کے سامنے کہ اللہم ان کانت کاذبۃ فعمی بصرها واقتلها فی ارضها. یا اللہ، اس عورت نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، لیکن لوگوں کے یہ شو کروا رہی ہے کہ میں ظالم ہوں، حالانکہ میں اللہ تیرے نزدیک مظلوم ہوں. اللہ اس کو اندھا کر دے اور اس کو اسی کی زمین میں مار دے. ایک وقت آیا کہ وہ عورت اندھی ہو گئی اور اس کے گھر میں ایک کنواں تھا. وہ چلتے چلتے دیواروں کے آسرے پر چلتی تھی، چلتے 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 کنویں میں گر گئی اور وہیں پر مر گئی. تو مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے انسان کو. صرف نکلنے کی دیر ہے، زبان سے نکلنے کی دیر ہے، پھر خیر نہیں ہے. اگر بالفرض و محال ظالم کو دوسری اس بات سے بچنا چاہیے کہ مظلوم بد دعا نہیں بھی دے رہا، بڑا صبر والا ہے، اس صبر کا فائدہ اٹھا کر ظالم ظلم پر اور شیر ہو جاتا ہے. لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو دنیا میں ضرور سزا دیتا ہے، چاہے مظلوم بد دعا دے یا نہ دے.
جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کی سزا آخرت میں ذخیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں لا محالہ سزا دیتا ہے، مظلوم بد دعا دے یا نہ دے۔ اس کا چھوٹا سا واقعہ سورہ قلم میں ہے۔ ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو باغ دیا تھا، باغ میں بڑی پیداوار تھی، جب کٹائی کا وقت آتا تو وہ باغ کا مالک جو ہے اپنے گھر کے اخراجات نکالنے کے ساتھ ساتھ مسکینوں کو اور غریبوں کو بھی دیتا تھا۔ مسکینوں اور غریبوں کو مال میں سے دینا یہ ان کا حق ہے۔ ہم نیکی تو کر لیں اپنے لیے، یہ نیکی ہے نا، لیکن ہم احسان نہیں کر رہے ان پر، بلکہ یہ ان کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر وراثت میں اگر کوئی بندہ وارث کو اس کا حق دے تو یہ اس کے لیے نیکی ہے، وہ احسان نہیں کر رہا بلکہ اس کو اس کا حق دے رہا ہے۔ اسی طرح مال میں سے خرچ کرنا یہ خود کے لیے تو نیکی ہے لیکن سامنے والے پر احسان نہیں ہے بلکہ اس کا حق ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے مال میں سے غریبوں کو دو، یہ ان کا حق ہے۔ وہ باغ والا جو تھا وہ غریبوں کو دیتا تھا، مسکینوں کو دیتا تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کی اولاد تھی۔ اولاد نے سوچا کہ ہمارا باپ تو بڑا بے وقوف تھا، اس کو پیسہ جمع کرنا ہی نہیں آتا تھا، صرف گھر کے لیے نکالتا اور غریبوں میں دے دیتا، کچھ جو ہے وہ اسٹاک ہی نہیں کرتا تھا وہ۔ اب ہم کیا کریں گے؟ بھائیوں نے پلان کیا کہ صبح سویرے مسکینوں کے آنے سے پہلے باغ میں چلے جائیں گے، جو بھی کٹائی ہے، جو بھی غلہ ہے وہ سمیٹ کر گھر پہ چلے جائیں گے۔ اب یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے کہ مسکینوں کو ان کا حق نہ دینا؟ یہ ظلم ہے۔ وہ گئے، جس راستے سے گئے جو ان کا راستہ تھا، جیسے باغ پر پہنچے، باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، دیکھا کہ باغ ایسے ہے جیسے کس نے اس کو جلا دیا ہے، کٹا ہوا ہے۔ اب یہ ان کا ظلم تھا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ظالم کو دو باتوں سے ڈرنا چاہیے، یا تو مظلوم بد دعا دے گا، اگر وہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے کہ کس نے کیا ظلم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غلطی بھی نہیں لگتی کہ ایک بندہ اپنے آپ کو مظلوم شو کروائے لیکن وہ شو اصل میں اللہ کے نزدیک ظالم ہو۔ اللہ غلطی نہیں کرتا، لا یضل ربی ولا ینسى، اور اللہ بھولتا بھی نہیں ہے کہ کس نے کس پر ظلم کیا ہے۔ اس لیے ظالم کو ڈرنا چاہیے، ظالم کی ذمہ داری یہ ہے۔ اب مظلوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس قدر اس کے سورسز ہیں، اس کے ذرائع ہیں اپنا حق حاصل کروانے کے، وہ حاصل کروائے۔ اب بالفرض و محال پھر سے آ جاتے ہیں اس بات پر، کہاں جائے گا مظلوم؟ حکومت کے پاس، مسئلہ حل نہیں ہونا۔ یہ بندہ مر جائے گا لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ برادریوں کے پاس، برادری میں اتنے گڈز نہیں ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے، وہ طلاق کے مسائل میں الجھی ہوئی ہیں۔ ہر قسم کی برادری کہہ رہا ہوں میں، ہر قسم کی برادری کا تقریباً یہی حال ہے۔ پھر بندہ کیا کرے؟ پھر بندے کے پاس ایک ہی سہارا ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو تسلی دے، وہ ہے آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آخرت پر ایمان ایسے ہی نہیں دیا، بندے کو ایک بڑی نعمت دی ہے۔ آخرت انسان کے لیے بڑی تسلی ہے کہ ٹھیک ہے، دنیا میں ہم سے جس نے جو بھی ظلم کیا ہے، کسی نے تھپڑ مارا ہے، کسی نے قتل کیا ہے، کسی نے بے عزتی کی ہے، عزت کا کچرا کیا ہے، کسی نے وراثت میں سے حق چھینا ہے، کسی نے لین دین میں ہیرا پھیری کی ہے، کر لو، جس کو کرنا ہے وہ کر لے۔ مظلوم کو چاہیے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو تسلی دے، کیونکہ آخرت انسان کے لیے بڑی تسلی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر ٹکر ماری ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو پیدا کرے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا، اور جتنا وہ چاہے گی اس سینگ والی بکری کو ٹکر مارتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اتنا انصاف کرنے والا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، اسلام میں دو ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک ہجرت مدینہ، دوسری ہجرت حبشہ۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، وہاں سے جب صحابہ لوٹ کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ حبشہ کی زمین پر کچھ تم نے عجیب و غریب واقعات دیکھے ہوں گے، ذرا ایک واقعہ تو مجھے سناؤ، کوئی ایسی بات جو تمہیں عجیب لگی ہو۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا، فرمایا کہ اللہ کے رسول، ایک ہم نے قصہ دیکھا۔ وہ قصہ یہ تھا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ سر پر مٹکا لیے جا رہی تھی، راستے میں چند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان اٹھا
اس بوڑھی عورت کے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو دھکا دیا. وہ بوڑھی عورت اپنے مٹکے سمیت گر گئی اور اس کا مٹکا گر گیا. بوڑھی کمزور تھی، وہ نوجوان طاقتور تھا. اب یہ اس نے ظلم کیا. اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے بدلہ لینے کی طاقت تو نہیں رکھتی تھی. اس نے اللہ کے رسول ایک جملہ کہا. وہ جملہ یہ تھا کہ یا غدر سوف تعلم امری و امرک. اے دھوکے باز انسان، اس بوڑھی عورت نے کہا، آج تو نے مجھ پر ظلم کر لیا ہے، مجھے دھکا دیا، میرا سامان ٹوٹ گیا، پانی ٹوٹ گیا، ضرورت کی چیز تھی، میں بدلہ نہیں لے سکتی، لیکن ان قریب تجھے میرا اور تیرا معاملہ پتہ چل جائے گا. کس وقت؟ اذا وضع اللہ الکرسی وجمع الاولین والآخرین وتکلمت الایدی والارجل. اس دن جس دن اللہ تعالیٰ کرسی لگائے گا، اللہ کی ہیبت یہ ہوگی، اللہ کرسی لگائے گا اور ہر ایک کو اللہ جمع کرے گا، پچھلوں کو، بعد میں آنے والوں کو، ہر ایک کو جمع کرے گا. اور اس دن اگر انسان جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو طاقت دے گا، وہ گواہی دیں گی کہ اس نے کس کس کے ساتھ ظلم کیا. قیامت کے دن اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ظالم جھوٹ بولیں گے، ڈریں گے، لیکن اللہ ان کی انگلیوں کو، ان کی انگلی کے پوروں کو، ان کے ہاتھوں کو، ان کی آنکھوں کو، ہر عضو کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے گا اور اس دن ہر عضو انسان کے خلاف گواہی دے گا. اے دھوکے باز، اس دن تجھے پتہ چل جائے گا اور اس دن تیرے اس ظلم کا بدلہ مل جائے گا. تو یہ آخرت ایک مظلوم انسان کے لیے بڑی تسلی ہے. دنیا میں حق نہیں ملتے، صبر کر لو، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اگر ایک انسان نے ظلم کیا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس اصلاح کا طریقہ یہ ہے، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تم میں سے کسی نے بھی اپنے بھائی پر کسی بھی طرح کا ظلم کیا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج جا کے اپنی معاملات کو درست کروا لے، معافی کر لے. جس نے کسی بھی طرح کا ظلم کیا ہے وہ مظلوم کے پاس جائے، اپنا معاملہ حل کروا لے. اگر وہ نہیں کروائے گا حل تو کل قیامت کے دن درہم اور دینار سے معاملہ حل نہیں ہوگا، روپیے کرنسی سے معاملہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچا اس حال میں کہ وہ بندہ ظالم ہے، تو اللہ تعالیٰ مظلوم کو اس ظالم کی نیکیاں دے دے گا. لیکن ظلم اتنا مچایا ہے، اس نے اتنے لوگوں پر ظلم کیا ہے کہ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں لیکن مظلومین ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پر ڈال کر اس ظالم کو جہنم میں دھکیل دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.